السلام علیکم، اردو فار اسٹوڈنٹس چینل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیا پڑھیں گے۔ جی، آج ہم علامہ اقبال کی ایک نظم ابر کوثر کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ ایک بہت خوبصورت نظم ہے جو کہ قدرتی مناظر اور قدرتی چیزوں کے بارے میں علامہ اقبال نے لکھی ہے۔ اس نظم کی تشریح ہے وہ میں آپ کو بند کی شکل میں سمجھاؤں گی۔ اس نظم کے جو 3 سے 4 بند ہیں ان کی تشریح میں آپ کو باری باری بتاؤں گی اور بہت آسان الفاظ میں سمجھاؤں گی تاکہ آپ اس نظم کے اشعار کو سمجھ سکیں اور ان کا مفہوم آپ پر واضح ہو جائے۔ ویڈیو کو آخر تک غور سے دیکھیے گا تاکہ آپ کو ان اشعار کی تشریح جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ جی تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی آج کی نظم جس کا نام ہے ابر کوثر۔ ہے بلندی سے فلک بوس نشیمن میرا، ابر کوثر ہوں گل پاش ہے دامن میرا، کبھی صحرا کبھی گلزار ہے مسکن میرا، شہر و ویرانہ میرا بحر میرا بن میرا، کسی وادی میں جو منظور ہو سونا مجھ کو، سبزہ کو ہے مخمل کا بچھونا مجھ کو۔ جی یہ تو پہلا بند تھا، اب میں آپ کو اس کی تشریح بتاتی ہوں۔ اس میں شاعر کہتے ہیں کہ ابر کوثر جو ہے وہ کہتا ہے کہ بلندی کے سبب سے میرا مسکن یعنی میرا گھر آسمان کو چوم رہا ہے، یعنی آسمان سے باتیں کرتا ہے۔ میں پہاڑ کا بادل ہوں اور میرا دامن پھول برساتا ہے، یعنی میں جب برستا ہوں تو زمین سے رنگ رنگ کے پھول پیدا ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ پھول بادل کا کرشمہ ہے اسی لیے بادل نے کہا کہ میرا دامن پھول برساتا ہے۔ کبھی میں بیابان میں ہوتا ہوں، کبھی باغ میں، شہر ویرانہ، سمندر، جنگل، میدان، سب جگہیں میرے لیے ہیں۔ میں کسی پہاڑی میدان میں سونا چاہوں، ٹھہرنا چاہوں تو پہاڑ کا سبزہ میرے لیے نرم بستر بن جاتا ہے، مخمل کا بچھونا بن جاتا ہے۔ اب اس بند میں شاعر نے بہت خوبصورتی سے ایک بادل کو بیان کیا ہے کہ ایک بادل جو ہے وہ کیسے اس زمین کو رنگ برنگے پھولوں سے اور سبزے سے بھر دیتا ہے، اور بادل کہتا ہے کہ یہ سب خوبصورتی زمین کی جو ہے وہ میری وجہ سے ہے۔ جی یہ تو تھا پہلا بند، اب ہم دوسرا بند دیکھتے ہیں۔ مجھ کو قدرت نے سکھایا ہے درافشاں ہونا، ناکائے شاہد رحمت کا خودی خواں ہونا، غم زدائے افسردہ دہقاں ہونا، رونق بزم جوانان گلستاں ہونا، بن کے گیسو رخ ہستی پہ بکھر جاتا ہوں، شانہ موجائے سرسر سے سنور جاتا ہوں۔ جی دوسرے بند میں شاعر کہتا ہے کہ جو بادل ہے وہ جب آسمان پر لہراتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ قدرت نے مجھے موتی برسانا سکھایا ہے، میں رحمت کے موتی بن کر برستا ہوں، میں رحمت کے محبوب کی جو اونٹنی ہے اس کا خودی خواں ہوں، یعنی خدا کی رحمت کا قافلہ لے کر آتا ہوں، میں کسان کے مرجھائے ہوئے دل کا غم دور کرتا ہوں، باغ کے خوبصورت پیڑ پودوں کی محفل میں رونق پیدا کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو کسان بھی خوش ہوتے ہیں اور ان کی فصلوں کو پانی مل جاتا ہے، اور اسی طرح جو باغات ہوتے ہیں اس کے پیڑ پودوں کی محفل بھی کی رونق بھی بارش کی وجہ سے ہی ہوتی ہے۔ اور پھر بادل کہتا ہے کہ میں زلف بن کر دنیا کے چہرے پر بکھر جاتا ہوں، جیسے زلفیں کالے رنگ کی ہوتی ہیں، بال کالے رنگ کے ہوتے ہیں، تو اسی طرح جب کالے بادل آسمان پر چھا جاتے ہیں تو وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے دنیا کے چہرے پر زلفیں بکھر گئی ہیں۔ تو پھر ہوا کے جھونکوں کی کنگھی مجھے سنوار دیتی ہے اور مجھے بالکل زمین کی رونق بنا دیتی ہے۔ اور اس بند میں ابر کی بادل کی عام حالت بیان کی گئی ہے اور اس کے قطرے موتیوں کی مانند ہوتے ہیں اور دنیا اسے خدا کی رحمت کا پیامی سمجھتی ہے، پیغامبر سمجھتی ہے، اور اس کے برسنے سے کسان کا مرجھایا ہوا دل کھل جاتا ہے، اس کے کھیت سیراب ہو جاتے ہیں اور باغات میں بھی نئی بہار آ جاتی ہے، رونق آ جاتی ہے، اور بادل جب بکھرتے ہیں تو پھر ہوا انہیں اکٹھا کر کے اس جگہ پر لے جاتی ہے جہاں پر بارش کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم قدرت کی نشانی ہے۔ جی یہ تو تھا دوسرا بند، اب ہم تیسرے بند کی طرف چلتے ہیں۔ دور سے دیدہ امید کر ترساتا ہوں، کسی بستی سے جو خاموش گزر جاتا ہوں، سیر کرتا ہوا جس دم لبے جو آتا ہوں، بالیاں نہر کو گرداب کی پہناتا ہوں، سبزہ مزرع نوخیز کی امید ہوں میں، زادہ بہر ہوں پروردہ خورشید ہوں میں۔
جی، یہ بھی بہت خوبصورت اشعار ہیں۔ شاعر ان میں کہتے ہیں کہ بادل جو ہے وہ بتا رہا ہے اپنے گزرنے کے راستے، کہ میں جب کسی بستی سے بارش برسائے بغیر چپ چاپ گزر جاتا ہوں تو امید بھری آنکھیں دور سے مجھے دیکھ کر ترستی ہیں، اور جب میں ٹہلتا ہوا کسی ندی کے کنارے آتا ہوں تو اس کے پانی کو بھنور کی بالیاں پہنا دیتا ہوں۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ جب بوندیں ندی کے پانی پر گرتی ہیں تو چھوٹے چھوٹے چکر بناتی ہیں، شاعر نے انہیں بالیوں سے تشبیہ دی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ بادل کے برسنے سے ندی میں زور کا پانی آ جاتا ہے، بہت زیادہ پانی آ جاتا ہے، تو اس میں جا بجا بھنور بن جاتے ہیں۔ کتنی خوبصورت کیفیت پیدا کی ہے۔ اور بھنور میں پانی کے گھومنے سے چکر پیدا ہوتا ہے، اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے شاعر نے بھنور کو ندی کی بالی قرار دیا ہے۔ اس شعر میں منظر کشی کا کمال بہت عروج پر ہے۔ اور اس کے بعد شاعر کہتے ہیں کہ کھیتوں میں جو سبزہ بھی اگا ہے اس کی امید بھی مجھ سے وابستہ ہے، یعنی بادل سے وابستہ ہے، کہ بادل برسے تو اس کی نمی سے سبزہ پرورش پائے۔ پھر بادل کہتا ہے کہ میں سمندر سے پیدا ہوا ہوں اور مجھے سورج نے پالا ہے۔ آخری مصرے میں بادل بننے کے اس نظریے کی طرف اشارہ ہے جو اب سائنس کا ایک نظریہ ہے، یعنی سورج کی کرنیں سمندر کے پانی کو بخارات کی شکل میں اٹھاتی ہیں اور وہ اوپر جا کر بادل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور جب کسی ٹھنڈی جگہ پر پہنچتے ہیں تو پانی سے بوجھل ہو کر ذرا نیچے آ جاتے ہیں اور بارش برسنے لگتی ہے۔ نیچے آنے کو بادل کا جھکنا کہتے ہیں۔ اور زیادہ بحر اس لیے کہا گیا ہے کہ بادلوں کی اصل سمندر کا پانی ہے جو بخارات کی شکل میں اوپر اٹھا، اور پروردہ خورشید اس لیے کہا جاتا ہے کہ بخارات بنا کر اوپر اٹھانے کی ذمہ داری سورج کی کرنیں ہیں، یعنی کہ بادلوں کی جو اصل ہے وہ سمندر اور اس کے بعد سورج ہیں۔ جی، اس کے بعد ہم اس نظم کے چوتھے بند کی بات کرتے ہیں۔ چشمہ کوہ کو دی شورش کلزم میں نے، اور پرندوں کو کیا محو ترنم میں نے، سر پہ سبزہ کے کھڑے ہو کے کہا کم میں نے، غنچائے گل کو دیا ذوق تبسم میں نے، فیض سے میرے نمونے ہیں شبستانوں کے، جھونپڑے دامن کوہسار میں دہقانوں کے۔ جی، اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ بادل جو ہے وہ اپنے تمام خوبصورت اور پیاری باتوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ میں نے پہاڑ کے چشمے میں سمندر کا سا شور و غل پیدا کر دیا ہے، یعنی کہ جب میں کسی پہاڑی چشمے پر برستا ہوں تو اس میں سمندر جیسی تیزی پیدا ہو جاتی ہے۔ میرے برسنے سے فضا میں خوشگوار ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے اور ہر چیز پر رونق آ جاتی ہے، پرندے خوش ہو کر گانے میں مگن ہو جاتے ہیں، اور زمین پر سبزے کا نام و نشان تک نہیں ہوتا، لیکن جب میں برستا ہوں تو اسی مٹی میں شادابی پیدا ہو جاتی ہے، سبزہ اگاتا ہے، گویا میں نے کم کہہ کر مردہ سبزے کو زندہ کر دیا، پھول کی کلی کو میں نے مسکرانے کا شوق اور لذت عطا کی، میرے قطروں سے میرے برسائی ہوئی بارش سے کلیاں کھل اٹھتی ہیں، اور پہاڑ کے دامن میں کسانوں کے جو جھونپڑے تھے ان میں خوشیاں منائی جانے لگی، گویا میرے فیض سے وہ امیروں کی خوابگاہوں کے نمونے بن گئے ہیں کہ جہاں ان کی عیش و نشاط کی محفلیں گرم ہوتی ہیں، جیسے امیر اپنے گھروں میں خوش ہوتے ہیں تو میرے برسنے سے ایسے ہی غریب بھی اپنے جھونپڑوں میں خوشی مناتے ہیں۔ اور بادل جب زور سے برستا ہے اور پہاڑ کی چوٹیوں کا پانی چشموں میں پہنچتا ہے تو ان میں خاصا شور پیدا ہوتا ہے۔ شاعر نے اسے سمندر کی شور و غل سے تشبیہ دی ہے اور بڑے خوبصورت انداز میں اس اشعار میں جو ہے وہ بارش برسنے کی کیفیت کو بیان کیا ہے، اور پہاڑ جو ہیں وہ اس بارش کی خوبصورتی سے نکھر جاتے ہیں، سبزے سے بھر جاتے ہیں۔ جی، یہ تو تھی اس چھوٹی سی خوبصورت نظم کی تشریح ابر کوثر۔ امید ہے کہ آپ کو ان تمام اشعار کی تشریح جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو کو آخر تک غور سے دیکھیے گا تاکہ آپ کو تشریح جو ہے وہ اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو جائے۔ اگلی ویڈیو تک اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔